بند کر گئے ہوئے ہیں، مگر جتنی تباہی خیر سے شیخ رشید صاحب نے کی ہے، سواتی صاحب ان سے 2 ہاتھ آگے تھے، یہ اب جا کے پتہ لگا، وہ تو بہت بڑی بربادی تھی، لیکن میں ان کے بارے میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا جو وہ ہمارے بارے میں کیا کرتے تھے۔ ریلوے کا انجن سٹارٹ ہو گیا، ریشفل ہم نے کر دیا جن جن لوگوں کو کرنا تھا، سیکٹری ریلوے ایک ریلوے سروس کے افسر آ چکے ہیں، کام شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ 4 سے 6 ہفتے میں چیزیں ریگولرائز ہونا شروع ہو جائیں گی، بلکہ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایاز صادق صاحب، براڈ شیٹ کے حوالے سے ایک سوال ہے۔ براڈ شیٹ نے جو پاکستان کے ساتھ جو براڈ شیٹ کا اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا کیس چل رہا تھا، اس میں تقریباً پاکستان کو 65 ملین کی کاسٹ پڑ چکی ہے، اور براڈ شیٹ کے جو سربراہ ہیں کبھی مجھ سے وہ کیس بھی جیت گئے۔ اب اس کے بعد یہ پورا جو سکینڈل ہے، اس کے اوپر کیا آپ کی حکومت کو تحقیقات کرے گی، دیکھے گی کہ آخر جو، اور جسٹس عظمت سعید نے یہ بھی کہا تھا کہ براڈ شیٹ کے کیس کے حوالے سے بہت سارے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ مسنگ ہو گئے، اس کے اب آپ کیا کچھ اس حوالے سے جو کانسپریسی یا کرپشن ہوئی یا کچھ انکوائری کچھ انویسٹیگیشن کریں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی ہمیں چند دن آئے ہوئے، مگر براڈ شیٹ والا جو ایشو ہے اس میں شہزاد اکبر صاحب انوالوڈ ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور بھی کچھ وزراء تھے جو یہاں آ کے ان کو ملتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، اور انہوں نے جو سیٹلمنٹ کی ہے، یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس میں جو ملوث ہیں ان کو اکاؤنٹیبل تو ہونا چاہیے نا، اور انشاءاللہ یہ موقع ملا تو یہ کریں گے، اس حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے؟ مگر یہ تبھی ہوگا جب اکاؤنٹیبلٹی ہماری ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اور ہمیں نئے چیئرمین کا تقرری ہوگا، جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے جنہوں نے چیزیں کنسیل کی تھیں ان کی ری شفل ہوگی یا ری اپوائنٹمنٹ ہوگی یا نئے لوگ آئیں گے، اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو ان نیسسریلی یہ کہہ کے اس کو اریسٹ کر لیا جائے، 90 دن اس کو اس میں رکھا جائے، عقوبت خانے میں رکھا جائے، اور پھر 90 دن کے بعد کہیں جی اب ہم ریفرنس فائل کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔